علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی کو بھی بریلوی دیوبندیوں کی طرح فرقے کیوں نہیں سمجھتے، جبکہ انہوں نے بھی تو دوسرے فرقوں کی طرح اپنی مساجد اور نصاب بھی الگ سے بنا رکھا ہے؟ بس یہ آخری سوال ہے، باقی سوال اگر کوئی رہ گئے تو اگلی دفعہ انشاءاللہ کر لیں، کوئی ٹائم اب تقریباً کافی ہو چکا ہے۔ دیکھیں، جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی فرقے نہیں ہیں، یہ ایک اجتہاداً تنظیمیں بنائی گئی ہیں مسلمانوں کو جاگو اور جگاؤ والا کام کرنے کے لیے۔ یہ فرقے اس وقت ہوتے کہ جب یہ لوگ مسجدیں اپنی علیحدہ بنا کے کہتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ ہماری مسجد میں آؤ، ایسا تو نہیں ہے۔ اور مسجدیں بھی الگ کیا ہیں، ان کے صرف مراکز الگ ہیں، وہ مسجدیں نہیں ہیں، ان کے دفاتر ہیں۔ آپ جہلم شہر میں تقریباً کوئی 50 کے قریب بریلویوں کی مسجدیں ہیں، 30-40 دیوبندیوں کی ہوں گی، اہل حدیث کی بھی 15-20 ہوں گی، شیعہ کے بھی آپ کو 8-10 امام بارگاہیں ملیں گی، لیکن جماعت اسلامی کا ایک ہی مرکز آپ کو ملے گا۔ اگر وہ علیحدہ سے فرقہ ہوتا تو 5-10 مسجدیں تو انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی، وہ ان کے دفاتر ہیں، مسجد کم دفتر، یعنی وہ 2 in 1 ہے۔ ان کے لوگ دوسری جگہوں سے آ کے وہاں پہ صرف جب اتوار دن کوئی مجلس ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ ادروائز وہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں بریلویوں کی مسجد بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں دیوبندیوں کی مسجد دیوبندیوں کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی تنظیم اسلامی کا حال ہے، لہٰذا ان کو فرقہ کیسے کہیں؟ فرقے تو وہ ہوتے ہیں جب مسجدیں بناتے ہیں، اپنی مسجدیں الگ کر کے، اپنے بزرگ علیحدہ کر کے، دوسروں کو کہتے ہیں اس مسجد میں تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ہمارے پیچھے آؤ۔ یہ تو وہ نہیں کر رہے، یہ تو زیادتی ہے۔ باقی علمی اختلاف آپ کسی سے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو جرم جس کے اندر نہیں ہے وہ جرم ان کے اندر آپ داخل نہ کریں۔ یہ ان کا کوئی اس طرح کا جرم نہیں ہے کہ انہوں نے مسجدیں علیحدہ کی ہوئی ہوں۔ اور پھر اس سے بڑھ کے تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی کی جو مسجدیں ہیں، اس میں ٹالرنس کا لیول میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس مسجد میں جا کے جس مرضی طریقے سے نماز پڑھیں، آپ کو کوئی ایسے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ جائیں آپ جماعت اسلامی کی مسجد میں، عموماً وہ حنفی ہیں، آپ جا کے اونچی آمین پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے کہیں، سر نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ کس نے آمین کہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جس نے آمین کی ہے اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کہے کہ یار یہ بھی میری مسجد میں ہے۔ یہ حوصلہ دیوبندیوں بریلویوں میں ہے؟ سر وہ تو ان کو تو آگ لگ جاتی ہے، وہ کہتا ہے نکل جاؤ، جاؤ اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ آپ چلے جائیں، نہ جماعت اسلامی کی مسجد میں تنظیم اسلام، بلکہ وہ تو باقاعدہ لکھا ہوگا۔ یہ وہ مسجدیں ہیں جن میں فرقوں کے نام نہیں لکھے ہوئے ہوں گے، یہ جماعت اسلامی کی مسجد ہے، یہ نہیں لکھا ہوگا، یہ تنظیم اسلامی کی مسجد ہے، نہیں لکھا ہوگا۔ مجھے جب پہلی دفعہ ڈاکٹر سٹار صاحب کا تعارف ہوا نا، میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں 2007 میں کراچی گیا تھا، تو ڈیفینس میں ہمارا ایک ہاسٹل تھا، اس میں ہم رکے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا نا، تو میں نے اس کو سیکورٹی گارڈ کو کہا یار میں تو نماز جماعت سے پڑھوں گا، تو مجھے کوئی مسجد بتاؤ۔ کہنے لگا سر آپ کو یہاں 15 منٹ واک پہ جانا پڑے گا، سمندر کے کنارے کے سے قریب ہی ایک مسجد ہے بہت بڑی، وہاں نماز پڑھیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نکل گیا، پوچھتے پوچھاتے پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو بائی چانس جماعت ہو چکی بھی تھی۔ میرا خیال تھا وہاں پہ 1:30 بجے نماز ہوگی، لیکن 1 یا 1:15 بجے ہو چکی تھی۔ بہت بڑی مسجد۔ اب میں تو کٹر بریلوی تھا نا اس وقت، تو میں سونگنا شروع کیا کہ یہ مسجد کس فرقے کی ہے۔ بڑا سونگ گیا جی، نہیں پتہ لگا، کیونکہ اس میں کوئی علامت ہی نہیں تھی، نہ یا اللہ یا رسول اللہ لکھا تھا، نہ یا اللہ مدد لکھا تھا، نہ حق چاریہ لکھا تھا، نہ کوئی پنجا لگا ہوا تھا۔ صاف ستھری مسجد، ایڈی بڑی مسجد، غلطی نال بھی کوئی چیز نہیں تھی لکھی ہوئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ مسجد کس فرقے کی ہے۔ تو میری عادت ہے کہ کوشش ہوتی ہے میں جماعت سے ہی نماز پڑھوں۔ کچھ لوگ وضو کر رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ جی جماعت کروا لیتے ہیں، کیونکہ نماز کا میری جماعت رہ گئی، تو ان کا ہاں جی کرا لیتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ دیوبندیوں کی نہیں لگتی ہے، ورنہ تو دیوبندی تو دوسری جماعت ہی نہیں کرانے دیتے۔ بریلویوں والی کوئی دور دور تک اس میں نشانی نہیں ہے مسجد میں، بریلوی قائل ہیں دوسری جماعت کے، اہل حدیث والا بھی کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا۔ نماز پڑھائی، فارغ ہوا، میں نے کسی سے پوچھا یہ مسجد کس کی ہے؟ ان کا جی یہ ڈاکٹر سرار صاحب کی جو جماعت ہے تنظیم اسلامی، قرآن اکیڈمی والوں کی یہ مسجد ہے، تو ادھر سارے فرقوں کے لوگ آتے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ مردود جو ہے، ہم تو مردود ہی سمجھتے تھے نا ڈاکٹر سرار صاحب کو اس وقت، معاذ اللہ۔ میں فارغ ہی تھا، کام کوئی نہیں تھا، میں کیا مغرب تک، مغرب روٹی کھانی ہے، پھر ہم نے کہیں رات کو یا فجر پڑھ کے ہم نے کہیں دور جانا تھا سائٹ پہ۔ میں نے کہا چلو یار ہم کو کتابیں ادھر دیکھتے ہیں، میں نیچے نا بیسمنٹ میں چلا گیا۔ یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں مارچ 2007 کی، مارچ 2007۔ تو
کیونکہ 23 مارچ 2007 کو میری ملاقات ہوئی تھی مفتی منیب الرحمان صاحب سے، تو وہ میں اسی ٹور میں ہوئی تھی ملاقات، بڑی لمبی ملاقات کراچی میں ہی. اس وقت بھی رویت ہلال کے کمیٹی کے چیئرمین تھے. اب تو زبردستی ان کو اٹھایا گیا، بلکہ رویت ہلال کمیٹی ختم ہوئی ہے تو مفتی صاحب کا بھی عہدہ ختم ہوا ہے، ورنہ تو وہ اس عہدے کے لیے آلموسٹ بنائے گئے تھے. تو وہ جناب مارچ کی بات، میں نیچے گیا، میں نے جناب کتابیں جب دیکھنی شروع کی، وہ سی ڈیز وغیرہ، تو وہ میں نے کہا اچھا. وہاں سے میں نے ایک سی ڈی خرید لی، اس کا نام تھا قرآن اور اقبال. میں نے وہ نیگیٹو انٹینشن سے خریدی تھی. میں نے کہا یہ اس سی ڈی کے اندر نا یہ بتایا ہوگا کہ اقبال کی کون سی تعلیمات قرآن کے خلاف ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی ڈاکٹر اقبال کا زیادہ سگا ہوں. مجھے نہیں تو پتا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو اقبال کو ایک آئیڈیل طور پہ مانتے ہیں، پولیٹیکل ایک سٹرگل کے اندر. خیر میں نے وہ سی ڈی لے لی. سر اس ایک لیکچر نے میری لائف بدل دی قرآن کی طرف. جب میں نے آ کے وہ سنی نا تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ سب سے پہلے تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر. تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ میرے عقیدوں کی اصلاح ہوئی. پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، دستبوسی کی، ان کو بتایا بڑی ڈیٹیل. 2 دفعہ میری ان کی بڑی لمبی ملاقات ہوئی، بڑی شفقت فرمائی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا بیٹا آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی دولت دے دی ہے، توحید کی دولت، الحمدللہ. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ مسجدوں کو سونگنے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں. ابھی بھی آپ گلزار قائد ایئرپورٹ، پرانے ایئرپورٹ کے پاس گلزار قائد ہے، آپ وہاں چلے جائیں، بہت بڑی ایک مسجد ہے تنظیم اسلامی کی، بیسمنٹ بھی ہے، یہ بھی ہے. اس کے بعد بہت بڑا لکھا ہے یہاں پہ حرمین شریفین کی طرح تمام مکاتب فکر کے نماز پڑھنے والوں کو عام اجازت ہے. سر آپ اس مسجد میں چلے جائیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ بریلویوں کی ہے، دیوبندی کی ہے، اہل حدیث کی ہے، شیعہ کی ہے. آمین بھی خوب اونچی ہو رہی ہوگی. ظاہر ہے اگر نمازی بھی بہت ہوتے ہیں، 300-400 نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں سے 50 بھی آمین کہہ دے تو یہی لگتا ہے سارے کہہ رہے ہیں، کسی کے ماتھے پہ بل نہیں آتا. حالانکہ جو امام مسجد ہے وہ بغیر رفع الیدین کے اور اونچی آمین کے بغیر نماز پڑھاتا ہے، اور وہ ڈنڈی بھی نہیں مارتا دیوبندی بریلویوں کی طرح کہ ولد ضالین کے فوراً بعد سورت شروع کر دیں. تسلی سے آمین سنتا ہے، مسجد گونجتی ہے، پھر وہ قرات شروع کرتا ہے. ورنہ یہ تو وٹ چڑھ جاتا ہے ان کو، فوراً شروع کر دیتے ہیں قرات ان کو دبانے کے لیے، کچھ فیل نہیں ہوتا. تو اگر یہ فرقے ہوتے ہیں، یہی جماعت اسلامی، آپ چلے جائیں کسی بھی مسجد کے اندر. میں یعنی کئی بار جماعت اسلامی کی مسجد میں کبھی میں چلا جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، وہ امام مسجد صاحب مجھے مصلی پہ آگے کر دیتے ہیں. اب میں رفع الیدین سے اونچی آمین کہہ کے جاری نماز پڑھا رہا ہوں، پیچھے کسی کے ماتھے پہ بل تک نہیں آتا. یہ ٹالرنس موجود ہے تو یہ فرقہ نہیں ہے. فرقے کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے سے نفرت اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. یہ تو تنظیم امت کے لیے ایسٹ ہے جنہوں نے کم از کم فرقہ پرستی کو توڑا ہے. باقی آپ علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں اپنی جگہ، کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ فرقہ واریت کی لعنت سے کافی حد تک وہ آزاد ہے، ان کے اندر یہ نفرت نہیں پائی جاتی. تو وہ قرآن اکیڈمی تھی، مجھے بعد میں پتہ چلا، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہی قرآن اکیڈمی ہے جس کے اندر ڈاکٹر اسرار نے بیان القرآن ریکارڈ کروایا، ٹھیک ہے، جس میں وہ آپ دیکھتے ہیں 1998 میں انہوں نے 25 روزوں میں روزانہ 4 گھنٹے ریکارڈنگ کر کے پورا قرآن 108 گھنٹوں میں ریکارڈ کرایا ہوا ہے. کمال ہے وہ بیان القرآن. 8 بھی سنے تو جناب انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جتنی محنت سے انہوں نے ریکارڈنگ کرائی. وہ اس قرآن اکیڈمی والی مسجد کے اندر کرائی تھی 1998 کے اندر. تو یہ قرآن اکیڈمی تھی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دعوے غلط ہیں، آپ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں مراکز قائم ہے تنظیم اسلامی کے یہ یا آپ جماعت اسلامی کے، آپ وہاں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، آپ ٹکی رکھ کے پڑھیں، بغیر ٹکی کے پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں، آدھی آہستہ آواز سے پڑھیں. میں نہیں سمجھتا آپ کو کوئی بندہ اوئے بھی کرے گا یا پوچھے گا بھی آپ کس فرقے کے ہیں. وہ کوئی نفرت نہیں کریں گے. جب یہ نفرتیں نہ پائی جا رہی ہوں تو پھر سر آپ ان کو یہ تو نہ کہیں. اور مسجدیں بھی ان کے صرف مراکز ہیں، انہوں نے پیرلل میں مسجدیں نہیں بنائی ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کے سخت خلاف تھے، مودودی صاحب بھی خلاف تھے کہ بھی مسجدیں ہم نے قبضے میں نہیں کرنی ہیں، بلکہ یہ مسجدیں ہماری مسجدیں ہیں، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں. مراکز انہوں نے اس لیے قائم کیے ہیں کہ جب آپ کی مسجد میں تو آپ نے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کا امام اور خطیب انفی بریلوی، انفی دیوبندی، اہل حدیث ہوگا، کسی کو امام کی اجازت کے بغیر یہاں درس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں اجازت کے بعد درس کرنے کی اجازت ہے؟ تو یہ کیوں کہانی لکھی ہوئی ہے کہ اجازت کے بغیر نہیں ہے؟ آپ لکھیں اجازت ہی کوئی نہیں ہے.
کیونکہ آپ اجازت دیں گے کسی اور کو کہ آ کے یہاں بیان کریں؟ تو پھر یہ کیوں لکھا ہے کہ امام کی اجازت کے ساتھ؟ سیدھا سیدھا لکھیں کہ کسی کو اجازت نہیں ہے. ہاں امپلائڈ ہے اس کے اندر, چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی. پھر اس سے بڑھ کے لکھا ہوتا ہے یہاں پہ خطیب وہ ہوگا, اور وہ پکی کر کے نا ایک بڑی سی ماربل کی سل بنا کے دیوار کے اندر کندہ کی ہوئی ہوتی ہے کہ اس مسجد میں امام اور خطیب کا فقہ حنفیہ بریلویہ, فقہ حنفیہ دیوبندیہ کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے. جو امام رضا بریلوی یا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے عقائد کے ساتھ اتفاق رکھتا ہو. اتنے سخت پوری ایک, یعنی آپ سمجھ لیں بڑی موٹی قسم کی انہوں نے وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور مسجد بول کے خود بتا رہی ہوتی ہے کہ میں مسجد کس کی ہوں, بلکہ مسجدوں کے نام بتا رہے ہوتے ہیں. سر اگر میں آپ سے کہوں کہ مسجد کا نام ہے بہار مدینہ, بریلویوں کی, ہاں دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, کس طرح آپ کو فوراً اندازہ ہو گیا. ایک مسجد کا نام ہے توحید, کیوں بریلوی نہیں توحید کو مانتے؟ ہائے, توحید مانتے ہیں لیکن مسجد توحید کو نہیں مانیں گے. چڑ ہے, نشانی بنی ہوئی ہے. اس لیے کہ اگر میں کہوں کہ مسجد کا نام ہے مسجد امام ابو حنیفہ یا مسجد عبداللہ ابن مسعود, تو دیوبندی رکھیں گے. تو کیوں دیوبندی بہار مدینہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ان کو مدینہ کی بہار سے کوئی پیار نہیں ہے, اہل حدیث کو کوئی پیار نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور پھر جان بوجھ کے ایسے نام رکھیں گے جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچے, کامن ٹرمز کے اوپر نہیں آئیں گے. ہم G10 میں رہتے تھے, 2003-04 کی بات ہے, بہت بڑی مسجد تھی. اس مسجد کا نام تھا مسجد مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کہا یار یہ مغیرہ ابن شعبہ, عام بندے کو کدھر پتہ ہے یار ان لوگوں کے نام؟ یہ تو اب ہم نے تھوڑی سی حدیثیں بیان کر کے بتا دیا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ ہے کون ہے. جب فلاں شخص فلاں کو ملنے آیا, اس نے ممبر پہ علی پہ لعنت کی, تو وہ پتہ کہتے یہ فلاں کون ہے, تو پھر لوگوں کو پتہ چلا. تو مجھے اس وقت بالکل کوئی تعارف نہیں تھا, تو میں نے کہا یار یہ بھی کوئی صحابی کا نام ہے. جان بوجھ کے ایسے لوگوں کے نام رکھنا کہ جس کی وجہ سے کوئی لوگ چڑھیں. اس کے اگینسٹ F10 میں ہم کچھ عرصہ رہے, وہاں پہ مسجد تھی عمار ابن یاسر. تو عمار ابن یاسر کا نام عموماً تھوڑی بہت بھی جس نے اسلامی ہسٹری پڑھی ہے اسے پتہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عمار کے والد یاسر, ان کی ماں سمیہ اسلام کے پہلے شہید ہے. یہ ہمیں کالجز میں یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. حضرت عمار ابن یاسر جانے بچانے. اور اب تو سر جو ہمیں عمار کا تعارف ہے, ہائے 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 ہائے, ٹھیک ہے جی, اب کا عمار اور وہ عمار تو بہت فرق ہے, ٹھیک ہے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک دن میرے آفس کے کولیگ میرے پاس آئے نا, مجھے کہنے لگے یار ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے, تو اس میں نا کچھ صحابہ کے نام لکھے ہوئے, لیکن کچھ بڑے آکورڈ نام ہیں جو میرے علم میں نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ اشرم بشرا ہوں گے. کہتا نہیں اشرم بشرا بھی نہیں یار, ان کے نام بھی ہمیں رٹائے گئے ہیں, وہ کوئی اور ہی نام ہے. میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا دیوبندیوں کی مسجد تو نہیں ہے؟ کہتا ہاں وہ ہے دیوبندیوں کی مسجد ہے. تو میں نے کہا نام کیا ہے؟ اب نام سنیں. نام لکھے ہوئے حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی, ٹھیک ہے, نو رولا, نو ایشو. اچھا, اس کے بعد نام ہونا چاہیے تھا حضرت طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ ابن جراح. کہتا نہیں 3 نام اور لکھے ہوئے ہیں. میں کون سا؟ مغیرہ ابن شعبہ, عمر ابن عاص, اور تیسرے کون ہو گئے بوجھو؟ معاویہ ابن ابی سفیان. او میں کہا نا ایک کہانی اور ہی. کہندا کی ہے؟ میں کہا پڑھ پائی اے, ٹھیک ہے. ان دنوں 50 ہی حدیثیں تھیں, وہ 50 سے خیر ہل گیا. بعد میں نے جن لوگوں سے پروف ریڈنگ کرائی تھی نا, ان میں سے ایک بندہ وہ بھی تھا. یہ سارا کچھ وہ کہتا یار میں پوری زندگی بھی لگا رہتا نا, مجھے یہ کہانی نہیں تھی سمجھ آنی. پھر اللہ نے ہدایت دی اس حوالے سے کہ انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی. بائی برتھ تو وہ دیوبندی تھے, لیکن پھر ان کو آہستہ آہستہ, اب ان کی وائف جو ہے وہ الہدا سے کورس کیا ہوا ہے, بچیوں کو پڑھاتی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب اذان عشاء شروع ہونے لگی ہے, تو انشاءاللہ اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.